وہ حساب لے گا، ایک ایک چیز کا ہوگا، ذرہ ذرہ کا ہوگا. کیسے؟ پھر اگلا سوال کمیونٹی کے ذہن میں، اچھا تو اس کو پتہ کیسے لگے گا یہ سارا؟ ایک ایک چیز کو وہ جانے گا اکیلا ہی؟ یہ دیکھیں محمد کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں، عمر کیا کہہ رہے ہیں، عثمان علی کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں باتیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اکیلا ہی سارا جان لے گا. اب وہ جو سوسائٹی کے سوالات ہیں، اب وہ ان آیتوں کے اندر ہمیں بولتے نظر آتے ہیں، ان کا پھر وہ جواب دیا جاتا ہے. اور پھر ایک کہیں کہیں یہ بھی ایک اسلوب قرآن کریم کے اندر لفظ حساب کے ساتھ ہا سین با، اسی کا جب وہ آپ آیتیں آج کل تو خیر وہ پہلے میں کہا کرتا تھا الموجم المفہرس للفاظ القرآن کو استعمال کریں، وہ پرانے زمانے کی بات ہے. اب تو بڑے بڑے پروگرام آ گئے ہیں، ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، وہ ایسے کرے تو ہا سین با پائے تو وہ تمام سیغوں کے حسیب، حاسیبا اور حسبانا وہ جتنے وہ سارے آ جاتے ہیں، اسی وقت وہ سامنے آ جاتے ہیں. یعنی یہ تھوڑی سی ٹائم بچاؤ کی ایک اچھے پروگرام آ گئے ہیں. تو وہ جو الفاظ ہیں حساب کے اعتبار سے، کہیں اس کا یہ طریقہ آتا ہے حسبانہ، حسبان. اب یہ بڑا کمال کا لفظ ہے، حساب سے ہے یہ، مگر جن مقامات پر یہ آیا ہے، جہاں اس کا ذکر آیا ہے، وہاں مثال جو دی گئی ہے نا، وہ مثال دی گئی ہے زمین کی، مثال دی گئی ہے سیاروں کی، مثال دی گئی ہے یونیورس کی، مثال دی گئی ہے کائنات کی، شمس و قمر کی. اور شمس و قمر، نجم، دوسری چیزیں، ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے یہ بیان فرمایا گیا کہ ذرا ان چیزوں کو دیکھو. ستارے اپنی رفتار سے چل رہے ہیں، اپنے حساب سے چل رہے ہیں، اور یہ خود اپنے آپ ہی نہیں چل رہے، یہ کسی نے ان کو اس حساب پر، اس ڈگر پر لگایا ہوا ہے، اور وہ اس وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور وہ اس سے غافل نہیں ہے. ہمہ وقت اس کی نظر میں یہ کائنات رہتی ہے. اب وہ یہ آسمانوں کی کائنات، زمینوں کی، یہ ٹھیک چل رہا ہے، اور اگر وہ اس سے نعوذ باللہ غافل ہو تو یہ تو ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یہ تو چلے گا نہیں، یا کوئی اور اپنا چمچہ مارنا شروع کر دے تب بھی وہ دیگے کائنات خراب ہو جائے گی. میں نے وہ قدر کے معنی میں وہ لغتوں سے پڑھ کر ساری باتیں آپ کو بتا دی تھی، تو خراب ہو جائے گی. وہاں پر حسبانہ کا لفظ آتا ہے، حسبان، وہاں پر وہ لفظ آتا ہے کہ غور و فکر کرو. اگر یہاں پر یہ حساب ایسے ہے اور یہ میں چلا رہا ہوں، جان رہا ہوں، اور یہاں پر کبھی غلطی نہیں ہوتی اور سیٹ اپ سارا چل رہا ہے، جب میں یہاں یہ کر سکتا ہوں اور کر کے دکھا رہا ہوں تو پروف کر رہا ہوں، تو عالم غیب میں میرے حبیب کے کہنے پر تم اس بات پر، اللہ کی اس قدرت پر ایمان کیوں نہیں لاتے کہ ہاں وہ قیامت قائم کرے گا، اور جیسے یہاں اس نے ہر چیز کو حساب میں، گنتی میں، شمار میں ایک ایک چیز کو رکھا ہوا ہے، وہ وہاں پر یہ جا کر بھول نہیں جائے گا، اور وہ بھولتا نہیں ہے. وہ فرعون کے ذہن میں ایک ایسی غلط بات تھی بھولنے والی. وہ سورہ طٰہٰ کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس جاتے ہیں نا، اس نے ادھر ادھر کی بات کی تھی، کرنے کی، ڈائیورشن کی کوشش کی، تو وہ تو موسیٰ کلیم تھے، انہوں نے فوراً اس کی ڈائیورشن، انہیں کیا، وہ فرمانے لگے اللہ دے بھولن والی گل تے تو بھول ہی جا نا. واہ 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 واہ، کیا کلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے. انہیں کیا، لا یضل ربی ولا ینسا، وہ کوئی اللہ سے بات ادھر ادھر ہو جائے یہ بھی بھول جا، اللہ بھول جائے یہ بھی بھول جا. اوے فرعونہ بھولنا تیرا کام میں، وہ تیرے رب نے جڑے بھول دے نے، وہ میرا رب کدی نہیں بھولیا. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام وہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ جب یہاں حساب میں کوئی کمی نہیں ہے تو تم نے یہ کیسے
اپنے اندر مینٹل النس پیدا کر لی ہے کہ تم نے یہ کہا کہ اس کو حساب نہیں آئے گا، اور وہ کیسے حساب کرے گا، کیا ہوگا؟ اب ہم بھی کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بالکل صحیح ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا حسبنا اللہ، حسبی اللہ۔ اب وہاں ایٹماسفیئر کو دیکھیں ذرا، وہاں کے پجاری ان کو کہتے تھے کاہن، کاہن ہمارے اردو میں عام طور پر اس کے لیے پجاری کا ترجمہ کر دیتے ہیں کاہن، اور خاص کاہن ہے، اور ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہوں حسبنا اللہ، حسبی اللہ، ان کے ہزاروں خدا وہاں ہوں اور ان کا بھروسہ ہو ان خداؤں کے اوپر، ان کا توکل ہو ان کے اوپر، اور ابراہیم علیہ السلام بتانا ان کو یہ چاہتے ہوں حسبی اللہ، حسبنا اللہ۔ تو وہ حسبنا اللہ کہنا اور حسبی اللہ کہنا، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے میرے بارے میں، وہ علم رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ ان کے اوپر ایک تعریض تھی، اس پر بیان ہو جائے گا، اگر میں نے وہ شروع کر دی تو بات دور چلی جائے گی۔ اللہ تعالی حسیب ہے، حساب کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ کو اپنا یہ اسم مبارک، یہ اسماء حسنہ میں سے وہ ذکر کیا گیا، اس کا ذکر اور بار بار کفا باللہ حسیبہ، یہ جو اسلوب آئے ہیں قرآن کریم کے اندر، جب وہ بیٹے بیٹیاں جو اہل علم کے لیے تو خیر یہ پروگرام ہی نہیں ہے، وہ ان کو تو ماشاءاللہ ان کی جو زندگیاں پڑھانے میں گزر جاتی ہیں، یہ تو میں چھوٹے بچے بچیوں کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں، جب وہ حساب والی آیتیں نکالیں گے تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا حسیب، حسیبہ، حسبانہ۔ تو میری کلاس پھر مجھے یاد آ گئی، وہ کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب بھی بات یہ ہے کہ کیس چل پڑا ہے وہاں پر، ایک کوٹ بن گیا ہے اور کیس چل پڑا ہے۔ اب جب وہ کیس چلا ہے نا، اس وقت یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانتا، کیسے حساب کرے گا؟ بتائے گا نہیں، وہ حساب کرے گا۔ پھر سوال، اچھا دیر کتنی کی لگے گی؟ یعنی یہ نہ ماننے کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ بندہ ایک ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ میں نے یہ بات نہیں ماننی، اب وہ نہ ماننے کی وجہ سے ایکسکیوزز آفٹر ایکسکیوزز۔ اچھا قیامت لا سکتا ہے، لائے گا، دوسرے خدا لانے دیں گے، ہاں ہاں لائے گا، نہیں وہ نہیں روک سکتے۔ اچھا حساب اکیلا کر لے گا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا، ہاں ہاں ذرتن، وہ ہو گیا۔ وہ آگے میں آیت پڑھوں گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ اب یہ دیکھیں اتنے اسالیب آ رہے ہیں، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ وکل شیء، وہ کیا ہے سورہ قمر کے آخر میں صغیر و کبیر، وہ تو وہ ہمارے جو ہے نا ذرا جن کے پاس ہمارے دوستوں کے بعد ورکر، پیسے، پروپیگنڈا، وہ بہت مشینری بہت زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے تو یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں جانتا، یا انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیسے حساب کرے گا۔ ان بیچاروں کا یہ غلط عقیدہ تو نہیں تھا، ان کے لیے ترلے منتاں کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر ان کا واقعتاً یہ عقیدہ نہیں تھا تو یہ دوسرے الفاظ کو چھوڑ دیں، یہ حساب کا لفظ اتنی بار کیوں آیا؟ اب نہیں ماننا ہوتا تو میں بتا یہ رہا تھا۔ پھر ایک اور ایکسکیوز، اچھا دیر کتنی لگے گی؟ اس کے لیے تو جی بڑی دیر لگے گی، وہ تو نہیں، یہ اتنا وقت کہاں، یہ کیا ہے؟ اب وہ جو ان کا یہ سوال تھا نا، اتنا وقت کہاں، یہ ورڈ آف دا اسٹریٹ تھے، یہ انہی الفاظ کے اندر نیچے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو اس زمانے کی، اس وقت کی پکچر جو ہے نا وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔
وہ پکچر کو ہمیشہ سامنے رکھیں، قرآن کی قدر آ جاتی ہے، قرآن کا حسن نظر آ جاتا ہے، ذوق قرآن پیدا ہوتا ہے اگر اس کو رکھیں۔ سو بنو امیہ بنو عباس سے تھوڑا سا پیچھے وہ ایک پیریڈ جو ہے نا، اسے ذرا ایک تھوڑی دیر کے لیے الگ ہونا پڑے گا۔ کیسے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، مختلف آیات میں جواب دیتا ہے۔ کہیں آتا ہے سریع الحساب، سریع الحساب، وہ تم کہہ رہے ہو بڑا وقت لگے گا، بڑی دیر لگے گی، کیسے وہ کرے گا؟ یعنی جو قدرت خداوندی پر ان کی مینٹلی النس تھی، اور اس مینٹلی النس کو انجیکشن دے کے اس کو کیور کیا جا رہا ہے، اس کو شفا کے لیے کچھ میڈیسن دی جا رہی ہیں۔ کہا یہ تمہارا خیال ہے، سریع ہے، اسرع، یہ میں نے جو ابھی آیت پڑھی ہے، ہوا ہوا اسرع الحاسبین، اسرع الحاسبین۔ حساب تو ملائکہ بھی کریں گے، اور فزیکل دنیا میں حساب تو لوگ بھی کرتے ہیں، ملائکہ بھی حساب کریں گے، پر ایک وہ حساب کرنے والا بھی ہے، اس کی وہ تو کن فیکون کا ایک اسلوب بھی ہے نا، اس کا حساب اتنی جلدی، یہ تم نے اپنے ذہن میں یہ باتیں کر لی، سجا لی ہیں، تو اب وہ جو حساب کی ہے نا، اللہ کافی ہے، وہ اکیلا کر لے گا۔ اب میں دو چار لفظ بولتا ہوں، وہ اکیلا کر لے گا، وہ جلدی کر لے گا، وہ سب سے زیادہ تیز حساب کرنے والا ہے، اس کو دیر نہیں لگے گی، اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے وہ کر لے گا۔ اب آڈینس کیا ہوں گے وہاں پر؟ جسٹ امیجن کہ آڈینس کیا ہوں گے، اور وہ جو آڈینس ہیں وہاں پر، وہ اگر ان ساری باتوں کو مان رہے تھے کہ وہ جلدی حساب کر لے گا، اکیلا کر لے گا، قیامت بھی آئے گی، لائے گا، ریکارڈ بھی ہوگا، وہ سارا کچھ اس کے پاس ہوگا، تو وہ آڈینس میں سے کوئی بھی بندہ نہ سوچتا ہوگا کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اس لیے ورڈ آف دا اسٹریٹ انہوں نے اصل میں ماننا نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے ورڈ آف دا اسٹریٹ، ٹو فائنڈ دا ورڈ آف دا اسٹریٹ، آیت کے اندر سے ورڈ آف دا اسٹریٹ فائنڈ کریں۔ اب وہ نہ ماننا تو ایکسکیوزز ہوتے ہیں، اہل کتاب کی ایکسکیوز۔ کون وحی لاتا ہے؟ جبرائیل۔ اچھا، اب ماننا تو، اصل بیماری تو یہ تھی نا کہ بنی اسماعیل میں نبی کیوں آیا؟ اچھا کون وحی لایا؟ جبرائیل۔ اچھا جبریل نہیں، وہ اگر میکائیل آتا نا تو دل و جان سے حاضر تھے۔ واہ! اور بائبل میں دیکھیں ذرا میکائیل کو کیا مانتے ہیں، اور ملائکہ کو کیا کرتے ہیں، وہ کیا، یعنی وہ ایکسکیوزز۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں قیامت کو نہیں ماننا تھا، کیونکہ اصل میں وہ خدا کی قدرت اور علم کے منکر تھے، باقی کے اس کی ایکسکیوزز تھے، مگر وہ اللہ، اس کی شان، وہ رحیم، وہ کریم، اس نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا چلو تم ہے نا ایسے تو رہنے دو، میں نپٹ لوں گا تم کو۔ نہیں، وہ رب العالمین ہے، اس کی ربوبیت کا تقاضا تھا کہ جو مینٹل النس پیدا ہو رہی تھی وہ ایک ایک کی دوائی مہیا فرماتا۔ یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا تھا، یہ اس کی رحمت کا تقاضا تھا۔ اصل میں رحیم کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، کسی وقت وہ بات کریں گے کہ رحیم کا ہم نے صرف ایک ہی معنی سمجھا، دعا منگو قبول ہوگی، کرم ہو گیا، وہ ایک ہی نہیں۔ قرآن میں بڑی وسعت ہے، اس کے اندر بڑے وسیع معنوں میں یہ آیا، ربوبیت کا تقاضا تھا، ایک ایک بات کا جواب دیا۔ اور حساب میں حساب ہوگا، جی ہاں ہوگا حساب۔ اب یہ دیکھیں کہ جس دن حساب ہوگا اس دن کا نام کیا ہے؟ کیا بات ہے، یہ کیا قرآن نے کمال کیا ہے۔ فرمایا اللہ تو جانتا ہے، فرشتوں کے پاس تو ریکارڈ ہے، لوح محفوظ میں بھی ریکارڈ کائنات کا ہے، اس کے مطابق حساب ہوگا، لیکن ایک حساب یہ ہے کہ وہ جتنا کچھ ایچ انسان کی زندگی ہے نا، وہ میں نے سارا ایک کیا بولتے ہیں اس کو جو کمپیوٹر کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں،
اس کے اندر اس کے اوپر میں نے ڈال کر نا وہ تمہاری یہ گردن جو ہے نا، یہ ایک محاورہ ہے، وہ تو تمہاری گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کر دیا۔ اور کیا ہے؟ اللہ کا علم کہ لوح محفوظ، یہ تو علم الہی کی تعبیریں ہی ہیں، یہیں سے جبریہ قدریہ کے مسئلے بنے ہیں سارے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو علم الہی کی تعبیریں ہیں۔ ملائکہ کا علم وہ الگ، اللہ تعالیٰ کی شان الگ، لیکن فرمایا میں نے سارا کچھ تیرے پاس خود رکھ دیا ہے، اور جب وہ ظاہر ہوگا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک، اقرأ کتابک۔ تو کہتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، تجھے کہا جائے گا خود اپنا حساب کر لے، وہ تیرے پاس محفوظ ہوگا۔ سورہ قیامہ میں نے پچھلی بار بتایا تھا میں نے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، چیخ اٹھے گا اس میں تو، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو میرے سامنے ایک ایک بات آ گئی۔ اور کہیں وہ آتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کہیں آتا ہوئے 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 ہوئے، یہ ریکارڈ، یہ چپ جو میرے اندر ڈالی ہوئی ہے، اس چپ نے تو نکی وڈی شے چھڈی کوئی نہیں۔ اب وہ خدا کو کہہ رہے ہیں کیسے حساب لے گا، کیسے جانے گا؟ فرمایا اندر دی چپ ویکھ، ہر چیز تیری چپ دے وچ پا دیتی ہے۔ تو یہ خدا کے علم اور قدرت اور اس کی شان کا قیامت کے دن اظہار ہوگا، اور یہی قرآن کریم کے اندر اس کا اسلوب ہے۔ اور وہ جو دن ہوگا، اب دن کا نام دیکھیں کیا ہے وہ دن کا نام کیا ہے؟ یوم یقوم الحساب۔ کہتے ہیں نا بات بھولنے نہیں دیتا رب، واہ 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 واہ، بھولنے نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں ہندو پاک کے اندر ایک بڑا اچھا رواج تھا، اب اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک آدھ کو روایت بھی ہے کہ نماز کے اندر رب جعلنی بڑی پڑھی جاتی تھی۔ اب کہا جاتا ہے نہیں جی رب جعلنی نہیں، دوسری دعائیں پڑھیں۔ وہ کبھی کوئی دوسری دعاؤں کا منکر نہیں ہوتا، لیکن اس کا ایک خاص سبب تھا، اس کا ایک خاص کنیکشن تھا۔ وہ کنیکشن یہ تھا کہ بعد میں درود پڑھنا تھا، اور درود کا نام ہے درود ابراہیمی۔ پہلے درود پڑھا تھا، درود کا نام تھا، درود کا نام تھا نہیں ہے۔ وہ مجھ سے کبھی جملہ کو تھا تو کا نکل جائے تو بعد میں دوست ہے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں ذرا آپ نے کیا کہا تھا، ایک دو دوست ہیں وہ کہتے ہیں اچھا وہ تھا آپ نے کہہ دیا تھا۔ اچھا پہلے درود شریف درود ابراہیمی، اب اس کے ساتھ کنیکشن کیا ہے؟ یہ ہے دعائے ابراہیمی، رب جعلنی، یہ دعائے ابراہیمی اور درود ابراہیمی یہ دونوں اکٹھے، یہ تھا اس کا۔ اور اس کے اندر چونکہ اینڈ ہو رہا تھا نماز کا، تو پھر وہ اس اپنے امیجینیشن میں، اپنے تصور میں، اس جہان میں بندہ اس دن پر پہنچ جاتا ہے جس کا نام ہے یوم یقوم الحساب۔ وہ حساب کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے حسیب بن کر حساب لینا ہے اور مخلوق نے حساب دینا ہے۔ اب وہ جو حساب ہے نا اس کے دو پارٹ ہیں، ایک ہے فزیکل لائف کا اور ایک ہے اعتقادی لائف کا۔ ایک ہے اعتقادی اور دوسرا ہے طبی، یہ دو پارٹ ہیں اس کے۔ ایک ہے طبی حساب، طبی حساب کا مطلب یہ ہے عمر دیتی کیویں خرچ کیتی، پیسے دیتے کیویں خرچ کیتے، کی ہویا یہ کام کیے نہیں، یہ سارا طبی ہے، یہ فزیکل لائف کا ہے۔ اور ایک ہے مینٹلی، وہ ہے عقلی، وہ ہے شعوری، وہ حساب۔ اور قرآن کے اندر جب حساب کی بات آتی ہے تو زیادہ زور جس بات کے اوپر دیا جاتا ہے وہ اعتقادی عقلی شعوری حساب ہوتا ہے، جس کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ واہ 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 کیا بات ہے! یوم یقوم الحساب یہ لفظ ہے، اس کو ذرا پیچھے سے سورت شروع سے پڑھ لے، اعتقاد کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دی ہیں اور نعمتوں کا ایک تسلسل کا بیان، اور پھر
کہا کہ یہ انسان پردے ڈالتا ہے، ان الانسان لظلومن کفار، یہ پردے ڈالتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟ دینے والا وہ اور یہ کسی اور کی طرح منسوب کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو وہ انسان ہے نا جو پردے ڈالتے ہیں، دینے والا اور یہ نام کسی اور کا لیتے ہیں۔ یہاں میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو، اپنی اہلیہ کو بسا کر جا رہا ہوں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا فرما کہ جو پردے ڈلے ہوں کو ذرا ریموو کریں، ڈسکوری کر دیں، اور وہ بتائیں کہ نعمتیں وہ دینے والا ہے، یہ دینے والا نہیں ہے۔ اور میری اولاد میں سے کچھ لوگ تو ہمیشہ ایسے رہیں جو یہ کہیں، اور کب تک رہیں؟ یوم یقوم الحساب، اس دن تک وہ باقی رہیں، اور انہی میں آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بھی ہے۔ اس کا نام یوم یقوم الحساب۔ اگر اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں تو حسیب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پہلا قیامت کے دن جو حساب لے گا وہ اعتقادی حساب ہوگا۔ اور جہاں بھی حساب کا لفظ، سریع الحساب، اسرع الحاسبین، یہ آیا ہے، اس کا پہلا پہلو اعتقادی ہے۔ اور یہ جو عقیدہ آخرت کا میں پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ذوق قرآن کے پاٹ میں، اس میں یہی بیان کر رہا ہوں، اعتقادی پہلو ہے۔ اور وہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ مشرکین تو بیچارے تھے، ان کا اعتقاد اس معاملے میں غلط تھا ہی نہیں۔ تو میں آیتیں وہ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ جن کے اندر اعتقادی پہلو کا بیان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں بہت سی جگہ پہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میں سوال کروں گا۔ اچھا، امام راضی کا یہ مقام ویسے دیکھنے والا ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ یہ صورت آگے آ رہی ہے، میں اس کا جب ترجمہ بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا اس کے کہ یہاں یومئذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کئی لوگ ہیں وہ بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کھجوروں کے بارے میں سوال کرے گا قیامت کے دن، پہلا سوال کھجور کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا یہ پوری صورت کا اسلوب دیکھیں، اور انہی چاروں صورتوں کا تو سمجھیں، یہ میں سارا مقدمہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ان چاروں صورتوں کا اذا زلزلہ، والعادیات، القاریہ، الہاکم التکاثر، اور ان کا اسلوب، اور پھر آخر میں آخری کلام ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اب نعمتیں دو قسم کی ہیں، ایک ہے فزیکل نعمتیں اور ایک ہے جو اعتقاد کے درست کے لیے نعمت۔ اور جو اوپر صورت آئی ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں ٹھہرنا نہیں چاہتا یہاں پر۔ عمل الصالحات بھی عمل صالح وہ بنے گا جس کے پیچھے اعتقاد صحیحہ ہوگا۔ اگر اعتقاد صحیح نہیں تو وہ دیکھنے میں لاکھ کسی کی بھلائی ہو رہی ہو، وہ لاکھ بہتر عمل ہو، وہ عمل صالح نہیں ہوگا جب تک اعتقاد کی بات نہیں ہوگی۔ تو قیامت کے دن پہلا حساب اعتقاد کا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے اوپر بے شمار آیتیں ہیں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور شکر کے بارے میں بھی اسی طرح ہے۔ اب وہ حساب لے گا کون؟ اب میں باقی کو میں چھوڑ رہا ہوں، پھر میں آیت سناتا ہوں آپ کو۔ حساب فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ اب ایک آیت جو ہے، ایک آیت جو ہے حساب والی، اس کے اوپر دیکھیں۔ یہ میں نے پھر وہ نشان لگائے تھے، کئی آیتیں سنانی تھی وہ سب رہ گئیں، ٹائم کا اینڈ ہو رہا ہے۔ حسابہ عند ربہ، وہ جو پروردگار ہے نا جس نے کائنات زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ ہے جو تمہارا حساب لے گا۔ اب آڈینس کیا وہاں پر ہوں گے؟ اگر ان آڈینس میں سے وہ آڈینس وہ ہوں گے کہ جو کہیں گے، جو کہہ رہے تھے قیامت ہونی نہیں، حساب تو ہونا نہیں، کون کرے گا، کیسے کرے گا، اتنے لوگوں کا کتنا دیر لگے گا، تو وہ ایک سوال کے جواب حسیب والی آیتوں میں آتے ہیں۔ میں نے وہ سنانی تھی آپ کو۔ اچھا، اور پھر وہ حساب فرمایا نہیں
وہ کہتے تھے اگر ہوئی بھی تو وہ ہمارے ہیں نا، دوسرے خدا جو شفعاء ہیں ہمارے، جو شرکاء ہیں نا، وہ ہمارا حساب لیں گے نا، بس ان کو ہم حساب دے دیں گے۔ وہ قرضے بندے نے، خیر قرضے بندے نے، وہ ان کو ہم نے نا دے لے کے بتھیرا راضی کرتے ہیں، کبھی لڈو ان کو دیتے ہیں، کبھی ان کو دودھ کا پیالہ دے دیتے ہیں، کبھی ان کو گوشت آگے لے جاتے ہیں، اور وہ راضی، وہ تو بندے ہی قرضے نے۔ اب وہ جو بندے قرضے نے نا، اس بات کا جواب دیا گیا ہے حسابہ عند ربہ، وہ حساب قرضے بندیاں نے نہیں کرنا، وہ رب العالمین نے حساب کرنا ہے۔ اور کیسے؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اور وہ حساب یہ ہوگا جو خیالات دل کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ کے اعتقاد کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور فزیکل نعمتوں کے بارے میں جو خیالات ہیں ان کا بھی حساب ہوگا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ کوئی آیت بھی نہیں پڑھ سکا، جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔